بسم الله الرحمن الرحيم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। खुदा की नेमत और उसके फजलो करम और इस बात की खुशखबरी पाकर कि खुदा मोमिनीन के सवाब को बर्बाद नहीं करता निहाल हो रहे हैं। जंग ओहद में जिन लोगों ने जख्म खाने के बाद भी खुदा और रसूल का कहना माना उनमें से जिन लोगों ने नेकी और परहेजगारी की सबके लिए नहीं सिर्फ उनके लिए बड़ा सवाब है। ये वो हैं कि जब उनसे लोगों ने आकर कहना शुरू किया कि दुश्मन लोगों ने तुम्हारे मुकाबले के वास्ते बड़ा लश्कर जमा किया है बस उनसे डरते रहो तो बजाय खौफ के उनका ईमान और ज्यादा हो गया और कहने लगे होगा भी खुदा हमारे वास्ते काफी है और वो क्या अच्छा कारसाज है। फिर ये तो हिम्मत करके गए मगर जब लड़ाई न हुई तो ये लोग खुदा की नेमत और फजल के साथ अपने घर वापस आए और उन्हें कोई बुराई छू भी नहीं गई और खुदा की खुशनुदी के पाबंद रहे और खुदा बड़ा फजल करने वाला है। ये मुखबिर बस शैतान था जो सिर्फ अपने दोस्तों को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने से डराता है। बस तुम उनसे तो डरो नहीं, अगर सच्चे मोमिन हो तो मुझसे ही डरते रहो। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग कुफ्र की इआनत में पेश कदमी कर जाते हैं उनकी वजह से तुम रंज ना करो, क्योंकि ये लोग खुदा को कुछ भी जरर नहीं पहुंचा सकते, बल्कि खुदा तो ये चाहता है कि आखिरत में उनका कुछ हिस्सा न करार दे
اور ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان کے عوض کفر خرید لیا وہ ہرگز خدا کا کچھ بھی نہیں بگاڑیں گے، بلکہ آپ اپنا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ ہرگز یہ نہ خیال کریں کہ ہم نے جو ان کو مہلت و فارغ البالی دے رکھی ہے وہ ان کے حق میں بہتر ہے، حالانکہ ہم نے مہلت و فارغ البالی صرف اس وجہ سے دی ہے تاکہ وہ اور خوب گناہ کر لیں، اور آخر تو ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ منافقوں، خدا ایسا نہیں ہے کہ برے بھلے کی تمیز کیے بغیر جس حالت پر تم ہو اسی حالت پر مومنوں کو بھی چھوڑ دے، اور خدا ایسا بھی نہیں ہے کہ تمہیں غیب کی باتیں بتا دے، مگر ہاں خدا اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب بتانے کے واسطے چن لیتا ہے۔ پس خدا اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو تمہارے واسطے بڑی جزائے خیر ہے۔ اور جن لوگوں کو خدا نے اپنے فضل و کرم سے کچھ دیا ہے اور پھر بخل کرتے ہیں وہ ہرگز اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ ان کے لیے کچھ بہتر ہوگا، بلکہ یہ ان کے حق میں بدتر ہے، کیونکہ جس مال کا بخل کرتے ہیں ان قریب ہی قیامت کے دن اس کا طوق بنا کر ان کے گلے میں پہنایا جائے گا۔ اور سارے آسمان اور زمین کی میراث خدا ہی کی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے۔ جو لوگ یہود یہ کہتے ہیں کہ خدا تو کنگال ہے اور ہم بڑے مالدار ہیں، خدا نے ان کی یہ بکواس سنی۔ ان لوگوں نے جو کچھ کیا اور ان کا پیغمبروں کو ناحق قتل کرنا ہم ابھی سے لکھے لیتے ہیں، اور آج تو جو جی میں آئے کہیں، مگر قیامت کے دن ہم کہیں گے کہ اچھا تو لو اپنی شرارت کے عوض میں جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ انہی کاموں کا بدلہ ہے جن کو تمہارے ہاتھوں نے زاد آخرت بنا کے پہلے سے بھیجا ہے، ورنہ خدا تو کبھی اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا نے تو ہم سے عہد کیا ہے کہ جب تک کوئی رسول ہمیں یہ معجزہ نہ دکھا دے کہ وہ قربانی کرے اور اس کو آسمانی آگ آ کر چٹ کر جائے، اس وقت تک ہم ایمان نہ لائیں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ بھلا یہ تو بتاؤ بہتیرے پیغمبر مجھ سے قبل تمہارے پاس واضح و روشن معجزات اور جس چیز کی تم نے اس وقت فرمائش کی ہے وہ بھی لے کر آئے، پھر تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم نے انہیں کیوں قتل کیا؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ اس پر بھی تمہیں جھٹلائیں تو تم آزردہ نہ ہو، کیونکہ تم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر روشن معجزے اور صحیفے اور نورانی کتاب لے کر آ چکے ہیں، مگر پھر بھی لوگوں نے آخر جھٹلا ہی چھوڑا۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔